اور پاکستان کا بدقسمتی سے وزیر خارجہ بلا وجہ بھٹو اس کی غلط فہمی ہے کہ وہ اس قسم کے اقدامات سے پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کے جانساروں کا راستہ روک لیں گے۔ ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، شیخ رشید پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، عمران خان پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم یہاں پر کسی کی آل اولاد کی جنگ لڑنے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے۔ ہمارے اوپر جو ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں، ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر جو پولیس اور انتظامیہ کا ظلم جبر اور استبداد کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، وہ ہم برداشت کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک پری پلانڈ سازش کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے سیاسی دہشت گردی ہے جو 13 امپورٹڈ گیدڑ اکٹھے کر کے پچھلے 10-11 مہینوں سے نہ کمی، نہ اہل، نہ کھٹو، نہ لائق اور نامراد حکومت جو پاکستان کے سروں پہ مسلط کی گئی، جس نے آج سے 2 دن پہلے اپنی اکنامیکل آؤٹ لک سرکاری جو ہوتی ہے 1 جولائی سے لے کے 31 دسمبر 2022 کی 6 مہینوں کی خود جاری کی، خود بنگارہ سے جاری نہیں ہوئی، پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ سے جاری نہیں ہوئی، یہ انہوں نے خود حکومت پاکستان کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 6 مہینوں کی آؤٹ لک پاکستان کی اکانومی کی 1 جولائی 2022 سے 31 دسمبر 2022 کی جو پیش کی، اس کے مطابق اس سے پچھلے فائنینشیل ایئر کے یہ جو 6 مہینے تھے، ایکسپورٹ لیول مائنس میں چلا گیا، فارن ریمیٹنس مائنس میں چلا گیا، زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت تقریباً 22 سے 25 ارب ڈالر تھے تو اب جناب 3 ارب ڈالر ہے، ایگریکلچر گروتھ ریٹ مائنس میں چلی گئی ہے، انڈسٹریل گروتھ ریٹ مائنس میں چلی گئی ہے، پاکستان کی ہر مائکرو میکرو لیول کا انڈیکیٹر مائنس میں چلا گیا ہے۔ ان کی اپنی آج سے 2-3 دن پہلے جاری شدہ اکانومی کی آؤٹ لک کے فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کو آن اوتھ پوری پاکستانی قوم کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک سیاسی دہشت گردی ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو آٹا 58 روپے کلو لیا کرتے تھے آج 140 روپے کلو کا لے رہے ہیں 10 مہینوں کے اندر اندر۔ ایک سیاسی دہشت گردی ہے کہ پاکستان کی عوام جو تیل اور گھی 300 روپے کلو لیا کرتے تھے آج 700 روپے کلو 10 مہینوں کے اندر لے رہے ہیں۔ ایک سیاسی دہشت گردی ہے کہ پاکستان کی عوام جو 11% انفلیشن کے ریٹ کے اندر تھی آج سے 10 مہینے پہلے، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی سازش کے ساتھ بیرونی طاقتیں، بیرونی ایجنسیاں پاکستان کے میڈیا کے کچھ فیکٹرز کے ساتھ مل کے پچھلے 3 سال سے بیان کرتی تھی کہ پاکستان کی مہنگائی عروج پہ اور فلاں فلاں، لیکن 10 مہینوں کے اندر پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ اور مہنگائی 40% کے قریب ہو چکی ہے۔ پہلے جینا اگر مشکل تھا تو اب مرنا بھی عوام کا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے اگر کوئی سمجھتا تھا کہ غریب عوام کے لیے زندگی مشکل ہے تو اب اپر مڈل کلاس اور رچ کلاس کی زندگی بھی جو ہے وہ امپاسبل ہو چکی ہے۔ یہ ہے سیاسی دہشت گردی۔ دوسری دہشت گردی جس کا آپ پچھلے 2-3 ماہ سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، پولیس لائنز کے دھماکوں سے لے کے سوات کے اندر، پورے کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ اسی ریجیم چینج آپریشن کا ایک پہلو ہے۔ ملک دشمن طاقتوں نے اس ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے جو بہت سے مقاصد حاصل کرنے تھے، اس میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں پھر ڈرون حملے ہوں، پاکستان میں پھر دہشت گردی ہو، پاکستان میں پھر امریکہ کے اڈے ہوں، پاکستان میں پھر طالبانائزیشن ہو، پاکستان میں پھر وہی دادی ویڑا سجے، اور جس کی بنیاد پر پھر پوری عالمی طاقتیں اور ملک دشمن طاقتیں وہ اپنا ننگا اور گندا کھیل یہاں پر کھیلیں، اور نتیجے میں پاکستان کو الٹیمیٹلی جو نقصانات ہوں، میں اس وقت یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، جو پاکستان کے لیڈر عمران خان اور ہماری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کئی دفعہ بیان کر چکی ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ اس سازش کے خلاف عمران خان کھڑا ہے اور اس کا دست و بازو بن کے شیخ رشید کھڑے ہیں۔ اسی دست بازو بننے پہ شیخ رشید کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آج ان کے خلاف ایف آئی آرز کاٹ کے ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف شروع میں انہوں نے بڑا وکٹمائز کرنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی چھاپا مار کے، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمانوں پہ بیٹھنے والا نیتوں کی بنیاد پہ عزت اور ذلت کے فیصلے کرتا ہے، اور نیت جس کی نیک ہو، شیخ رشید کی نیت نیک ہے، وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر اس وقت پاکستان کی جنگ، عمران خان کی جنگ
پاکستان کی عوام کی جنگ اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف جنگ وہ لڑ رہا ہے اور اس کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے، اور اس ڈٹے رہنے پہ اگر اس قسم کے اس کے خلاف کاروائیاں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو جناب ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ راولپنڈی کا باسی ہے، وہ راولپنڈی کا شہری ہے، وہ راولپنڈی کا جناب ایک نام ہے، مقام ہے، پوری دنیا کے اندر راولپنڈی اس کی وجہ سے جانا مانا پہچانا اور گردانا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ عمران خان سے وفا کی صورت میں، پاکستان سے وفا کی صورت میں ہم شیخ رشید صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے ان نکمے اور نکھٹو اور نااہل اور نامراد اور نالائق حکمرانوں سے یہ التجا کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے یا تو اپنی پرفارمنس ٹھیک کر لو یا چھوڑ دو اس حکومت کو، عوام کے اوپر رحم کھاؤ، عوام پہ ترس کھاؤ، کتنا اور عوام کا خون چوسو گے، عوام کی پوٹا کلیجی تک تم کھا گئے ہو، تم اور کیا کرو گے؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بلا وجہ بھٹو کے جو ہر وقت باہر دوروں میں ہوتا ہے، اور ان دوروں کا نتیجہ کیا ہے؟ 0 جمع 0 مائنس 0 ضرب 0 ملٹیپلائی بائی 0 ڈیوائیڈڈ بائی 0 ایکول ٹو 0۔ یہ بلا وجہ بھٹو جو وزیر خارجہ بن کے سارا دن باہر گھومتا رہتا ہے ہمارے پیسوں پہ، ٹیکسوں کے پیسوں پہ، صرف اپنی موج مستی کے لیے، اپنی جناب سیر و تفریح کے لیے۔ حاصل وصول پاکستان کا کیا ہے؟ 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہو۔ 1 ارب ڈالر، ان کے کم از کم 50 ارب ڈالر کے جناب ان کے بینک بیلنسز باہر پہ ہیں، اس بلا وجہ بھٹو کے، اس آصف زرداری کے، اس شہباز شریف سلطان مجبور شہباز شریف کے، سلطان مفرور نواز شریف کے، بیگم صفدر کے، ان کے 25 40 50 ارب ڈالر جناب باہر کے بینکوں میں موجود ہیں، لیکن یہ 1 ارب ڈالر کے لیے پاکستان کو بھکاری بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور پھر اس 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے جنی تیری مرضی نچاس ہونے والا جناب ایک ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو مرضی کروا لو ہم سے، ملک کا تباہ حال کروا لو۔ 30 روپے مہنگا کیا پیٹرول، اب پھر 30 روپے مہنگا کریں گے، بجلی ہر روز مہنگی، گیس ہر روز مہنگی، عوام سے جینے کا حق، مرنے کا حق سب کچھ چھین لیا، صرف 1 ارب ڈالر کے لیے۔ اگر یہ اتنے مخلص ہیں تو جناب والا 1 ارب ڈالر اپنے اس لوٹے ہوئے 20 ڈالر میں سے آپ دے دو پاکستان کو۔ پاکستان کی عوام نے آپ کو اقتدار دیا ہے، اور میں آخر میں پاکستان کے ان مقتدر حلقوں کو بھی، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ خدا را اس پاکستان کو بچا لیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے۔ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہمیں پاکستان کے اداروں سے محبت ہے، ہمیں پاکستان کے جغرافیائی حدود سے محبت ہے، ہم پاکستان کی خاطر جینا بھی جانتے ہیں، مرنا بھی جانتے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے خدا کا واسطہ اس پاکستان کو بچائیں اور ان لومڑوں سے اور ان گیدڑوں سے پاکستان کی جان چھڑائیں۔ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ تو میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں عمران خان صاحب کے اور شیخ رشید صاحب پہ جو مقدمہ درج ہے جس پہ ابھی ان کو گرفتار ہے اور آج پیش بھی کیا جائے گا کہ انہوں نے بیان دیا کہ آصف علی زرداری عمران خان صاحب کو قتل کروانا چاہتے ہیں، تو آپ تو میڈیا ایڈوائزر ہیں، آپ کی خان صاحب سے کوئی بات ہوئی؟ کیا یہی ساری چیز ہے کہ آصف علی زرداری ہی یہ ساری چیز ڈی پلان کر رہے ہیں یا کچھ اور ہے؟ آصف علی زرداری جتنا بڑا سادھو ہے نا، جتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، سارے چھاڑ دینے، سمجھیو نا۔ غلام حسین انڑ، اس کے پاؤں پہ بم باندھ کے جناب 2.5 کروڑ کا جناب تاوان لینے کی تاریخ بھی پاکستان کی قوم جانتی ہے۔ سندھ کے اندر ہر شوگر مل کو زبردستی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے جناب قبضہ کرنے کی روایت بھی پوری پاکستانی قوم جانتی ہے۔ بدماشی، غنڈہ گردی، قتل و غارت گری کا جو ماحول پچھلے 20 سال سے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر برپا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ کس کی چھتری کے تلے ہوتا رہا ہے، اور یہ لمبی فہرست ہے، اور یہ باتیں ہماری نہیں۔ آج آپ اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے بتا دوں، میں نے آج سے 3 دن پہلے زمان پار کے سامنے بھی یہ بات میڈیا ٹاک میں کہی تھی، میری نہیں، یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا آج سے 4 سال پہلے کا پروگرام ہے بڑے لیڈنگ ٹی وی چینل میں۔ انہوں نے کہا آصف زرداری کے 4 ٹاپ کلاس کے جو ملازم ہیں، جو اس کی غنڈہ گردی، بدماشی، ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز، اس کی معیشت، اس کی اکانومی، اس کا فنانس، اس کی لوٹ مار، اس کا پیسے کا سارا حساب رکھتے ہیں، 4 انڈینز ہیں۔ پاکستانی پہ تو وہ بھروسہ ہی نہیں کرتا، 4 انڈینز ہیں، جس کے ٹاپ کلاس کے جو 4 ملازم کے، جن ملازموں کے متعلق اس کی بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس کی اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ لیڈرشپ کو بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، اور ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے جو فنکشنز ہیں، ان کے متعلق ان کے
بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس کے جو ہے وہ نمبر 1 نمبر 2 کو بھی نہیں پتا. یہ ان کو اس نے انڈینس کو رکھا ہوا ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس بندے کے کنٹیکٹ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو زرداری کوئی سادھو یا اللہ کا ولی یا غوث قطب قلندر نہیں ہے کہ جس کے متعلق ایسی بات کرنے سے کوئی توہین زرداری کا مقدمہ کاٹ دو. یہی زرداری ہے کہ جس نے پاکستان کے جنرالوں کو کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا آپ کی. وہ الگ بات ہے کہ اینٹیں تلاش کرنے کے لیے پھر دبئی بھاگ گیا تھا. پاکستان کے پٹھوں سے اس کو اینٹیں نہیں ملی تھیں. یہ بتا دیں آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی خاطر APC ہو رہی ہے کہ آپ اس سے جہاز کیوں نہیں لا رہے؟ کہتے ہیں نا کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ آئے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. پچھلے 7-8 ماہ سے پرویز خٹک صاحب، مراد سعید صاحب، عمران خان صاحب، ہم سارے، ہماری پریس کانفرنس موجود ہے، ہماری میڈیا ٹاکس موجود ہے، ہمارے ٹاک شوز موجود ہیں، ہمارے اخباری بیانات موجود ہیں، ہمارے انٹرویوز موجود ہیں، اور ہماری جو KPK کی قیادت ہے ان کے جلسے اور جلوس موجود ہیں. وہاں پہ تقریریں موجود ہیں کہ ہم یہ اعلان کر رہے تھے کہ پری پلانڈ طالبانوں کو جو ہے وہ KPK میں بلوچستان میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت مراد سعید کے اوپر غداری کے پرچے کاٹنے کی دھمکیاں ملتی تھیں. اس وقت جناب مراد سعید کو، پرویز خٹک کو، اسد کیسر کو اور ان ساری لیڈرشپ کو اس امپورٹڈ حکومت، اس مونچھوں والے باندر رانا ثناء اللہ اور اس جناب خواجہ رنگ باز خواجہ آصف جو آج وزیر دفاع بنا ہوا ہے، اس کی طرف سے تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا تھا ہماری لیڈرشپ کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ملک سے بے وفائی کر رہے ہیں، یہ ملک سے غداری کر رہے ہیں. اس وقت تو ہم یہ سمجھاتے تھے، بتاتے تھے. اور پھر سوات کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جب طالبان وہاں پر آئے تو اس موقع پر مراد سعید کے بقول اور وہاں کے جو آئی وٹنس ہیں، عام پبلک خود ان کو گھیرا ڈالا عام پبلک نے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ اسی حکومت کے جو ادارے ہیں انہوں نے ان طالبان کو وہاں سے ریسکیو کیا. تو جناب ہم جب کہا کرتے تھے اس وقت تو آپ ہمیں غدار کہتے تھے. اب گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے اور عوام کے سامنے اپنے آپ کو پاک صاف شو کرنے کے لیے اس دہشت گردی کے ایشو پہ اس قسم کی حرکتیں کرے تو میرا خیال ہے کہ نہیں تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ فیض الحسن چوہان، یہ کوشچن ہے کہ امن ہوگا تو الیکشن ہوگا. امن کیسے آئے؟ کیا قومی وحدت کی ضرورت ہے؟ کس طرح بیٹھا؟ میں آج اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے بڑا کھل کھلا کے ایک بات کہوں گا. جو تو یہ سمجھتا ہے نا یہ دہشت گردی اس وقت پاکستان میں ہے تو الیکشن نہیں ہو سکتا، وہ عقل کا اندھا ہے، دانش کا لولا ہے، فہم کا لنگڑا ہے. 2008 کا الیکشن اس سے 100 گنا زیادہ دہشت گردی میں ہوا. 2013 کا الیکشن اس سے 100 گنا دہشت گردی میں ہوا. 2018 کا الیکشن اس سے 100 گنا دہشت گردی میں ہوا. ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں. ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ناچنا جانے آنگن ٹیڑھا، اے بیڈ مین کاز ود اٹس ٹول، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے. یہ تو وہ مثالیں ہیں. اجب کوئی ایسی چیز نہیں. میں نے 3 دن پہلے بھی یہی میڈیا ٹاک میں کہا، آج دوبارہ کہہ دیتا ہوں. برطانیہ 1941-42 میں جب دوسری جنگ عظیم میں جرمن اور اٹلی کی فوجوں نے اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا، الیکشن آ گیا وہاں. تو جناب وہاں کے بھی یہی کچھ لوگ کہتے تھے یار الیکشن پاسبل نہیں ہے برطانیہ کے اندر اس وقت، الیکشن نہ کرنا آ جائے. تو چرچل سے لے کے وہاں کے جو اصل اہل دانش تھے انہوں نے کہا جمہوری ملک کے اندر الیکشن ایک پروسیس ہے، اس الیکشن سے نیکی نکلے گی، بدی نہیں نکلے گی. پھر اسی الیکشن سے چرچل پر سے اقتدار آیا تھا. جو برطانیہ ہار رہا تھا وہ 1942 سے لے کے 1945 3 سالوں میں وہ فتح یاب ہوا اور اس نے جرمن کو شکست دی. جناب الیکشن کا جو پروسیس ہے اس سے خیر ہی برآمد ہوگا، کوئی بدی برآمد نہیں ہوگی.